یہ اتنی خوبصورت کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترتیب بتا دی ہے، انسان کو نبیوں کا سلسلہ بنا دیا ان کی ہدایت کے لیے کہ نبی آئے، انہوں نے بتا دیا اللہ کا رستہ کون سا ہے، ہدایت کا رستہ کون سا ہے، سچ کا رستہ کون سا ہے، جنت کا رستہ کون سا ہے، اللہ کی محبت کا رستہ کون سا ہے، اللہ کی طرف جانے کا رستہ کون سا ہے۔ تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا عظیم شان اللہ تعالیٰ نے ان کی بنا دی کہ جب وہ اس زمین پر آئے، قرآن لے کر آئے، نمازیں لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، زکوٰۃ کا بتا دیا، جہاد کا بتا دیا، توحید کا بتا دیا، رشتہ داری کا بتا دیا، عبادات کا سکھا دیا، معاشرے کا طریقہ سکھا دیا، یہاں تک کہ ایک انسان کو اول سے آخر، بچپن سے بڑھاپے تک کے ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی، وہ انسان چاہے غربت میں ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے یتیم ہو، چاہے وہ کسی بھی حال میں زندگی گزار رہا ہو اس دنیا میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا طریقہ بتا دیا۔ تو ایک طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا، دوسری دعوت گناہ کی، گمراہی کی، برے رستے کی، برائی کی، اندھیروں کی، جہنم کی، وہ ہمیں شیطان دعوت دے رہا ہے، وہ لگاتار دعوت دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان کو آخری سانس تک میں یہ دعوت دیتا رہوں گا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے وہ عمل ہے ہمارے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کو ہم نے اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے نکال دیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہاں پہ کوئی انسان ایک چھوٹی سی قید ہو، کوئی جیل میں جانا ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی ہسپتال میں کسی پریشانی میں پھنس جائے تو وہ کتنا پریشان رہتا ہے، وہ کتنا وہ افسردہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے اللہ کا، وہ اتنا سخت اور دردناک عذاب ہے دوزخ کا، جہاں پہ گندگیاں ہیں، بدبوئیں ہیں، برائیاں ہیں، اندھیرے ہیں، لڑائیاں ہیں، دوزخ کا عذاب ہے، آگ ہے، برائی ہے، اس میں کیسے ہم رہنا چاہیں، پسند کریں۔ تو یہ آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دین کی بات اچھی کرنا، اچھے عمل کرنا، عبادات کرنا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو ایک ایسا انعام سے نوازا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزر سکتا ہے، آپ کی ہر سانس عبادت میں گزر سکتا ہے۔ صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے، اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، باوضو رہنا ہے، اپنی نمازوں کے انتظار میں رہنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، نمازوں کے وقت آپ نے اپنے دنیاوی وقت میں نہیں لگانے، جو وقت نماز کا اللہ نے رکھا ہے وہ نماز کو دینا آپ نے، حسن اخلاق اپنا لیں، سچ بولنے والے بن جائیں، ایماندار بن جائیں، بے حیائی سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ بڑی عام سی چیزیں ہیں جو سب کو پتہ ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی ان پہ چلنا بہت مشکل ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ان پہ چلنے کے جو مزہ ہے نا، وہ سب سے بڑھ کر مزہ ہے اس دنیا میں، لیکن وہ مزہ تبھی ہمیں ملے گا جب ہم محبت سے چلیں گے، محبت سے چلیں، اور یاد رکھیں کہ جتنی محبت آپ نے اپنے دلوں میں رکھنی ہے اللہ کے لیے، اتنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اتنا ہی ہمیں ان میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا مان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں فرمایا ہے کہ جو جنت والے ہوں گے نا تو وہ جہنم والے اس سے معاتب ہوں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت دینی ہے۔ تو وہ پوچھیں گے کہ تمہیں یہاں پہ کون سی چیز لے کے آئی ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بری باتوں کا حصہ بن جاتے تھے، یعنی کہ برائی کا حصہ بن جاتے تھے۔ وہ کسی بھی صورت میں آپ برائی کا حصہ بنے یا گناہ کا حصہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے غیر مسلم کو مسلمان کرنا ہے، لیکن افسوس کہ ہم خود ہی گمراہ ہو گئے، ہم خود ہی بھٹک گئے، اور ہم اپنے رستوں سے الگ ہو گئے، ہدایت والے رستے سے ہم دور ہو گئے۔ اب ہم اپنے ہی رستے کو
اپنے ہی مسلمانوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر آ جائیں. تو میری یہ سب دوستوں سے اپیل ہے, درخواست ہے کہ آپ اللہ کی باتیں کیا کریں, آپ اپنے نبی کی باتیں کیا کریں. ضروری نہیں کہ یہ باتیں صرف ہمارے علماء نے کرنی ہیں. بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے بڑے بڑے بہت بہت بڑے اجر ہوں گے روز قیامت. جب ہم دیکھیں گے کہ یہ بات, چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا اجر اللہ رکھا ہوا ہے, تو پھر ہم سوچیں گے کاش ہم اس وقت یہ کام کر لیتے, اب ہمیں پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ بھیجے دنیا میں, ہم یہ کر لیں گے. تو کاش اس وقت ہوگا. آج ہم زندہ ہیں, اس دنیا میں ہیں, تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ, ایک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, اور دوسرا اپنے نبی اور اپنے اللہ کی باتیں کریں. باتیں کرنی ہے, کسی سے بحث نہیں کرنی. دین کی بحث ہمارا کام نہیں ہے, دین کی بحث ہمارا کام نہیں ہے, وہ علماء کا کام ہے. ہم عام لوگوں نے, ہم جیسے گناہ گاروں نے آپس میں محبت کی بات کرنی ہے, نماز پڑھنے کی بات کرنی ہے, سچ بولنے کی بات کرنی ہے, بے حیائی سے بچنے کی بات کرنی ہے. یہ باتیں وہ ہے, حسن اخلاق کی بات کرنی ہے, اور یہ باتیں وہ ہے کہ یہ ہم آپس میں کر سکتے ہیں. ہمیں بچنا چاہیے, ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے, یہ باتیں ہم کر سکتے ہیں. لیکن بحث میں نہیں آپ نے جانا, کسی بھی قسم کی بحث میں نہیں آپ نے جانا, دین کی بحث میں آپ نے نہیں جانا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے محبت پھیلانی ہے اور اپنے اعمال ایسے کرنے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے, یہ ایک اپنے نبی کا اچھا امتی ہے. بس ہم ایسے بننے کی کوشش کریں.